بدلے 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 زندگی زیتون ٹی وی۔ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال: كل محموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما محموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا: یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ لوگوں میں بڑھیا آدمی کون ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: کل مخموم القلب صدوق اللسان۔ جو مخموم قلب ہے اور جو زبان کا سچا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، زبان کا سچا تو سمجھ میں آتا ہے، یہ مخموم القلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا: وَالتَّقِيُّ النَّقِيُّ لَا إِثْمَ فِيهِ وَلَا بَغْيَ وَلَا غِلَّ وَلَا حَسَدَ۔ جس کے دل میں تقویٰ ہو، جس کا دل صاف ہو، اس میں گناہ کا داغ بھی نہ ہو، اس کے اندر ظلم کا شیبہ بھی نہ ہو، کھوٹ بھی نہ ہو، کسی کے لیے حسد بھی نہ ہو، یہ ہے مخموم القلب صدوق اللسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے جو ابدال ہیں، ابدال ایک ولی ہوتا ہے، قطب ہوتا ہے، ابدال ہوتا ہے، اس امت میں ہمیشہ 500 ابدال زندہ رہتے ہیں۔ اور اس ابدال کو ابدال اس لیے کہتے ہیں کہ ایک جاتا ہے تو فوراً دوسرا اس کے جگہ سنبھال لیتا ہے، بدلہ اس کے بدلے میں آ جاتا ہے۔ اللہ کے یہ نیک بندے ہوتے ہیں، لیکن جو ابدال ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں ابدال ہوں۔ تو فرمایا میری امت کے جو ابدال ہیں، یہ جو جنت میں داخل ہوں گے، یہ زیادہ نمازیں پڑھنے کی وجہ سے نہیں، اور زیادہ روزے رکھنے کی وجہ سے نہیں، اور زیادہ صدقہ دینے کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ جنت میں داخل ہوں گے اللہ کی رحمت کی وجہ سے اور سخاوت کی وجہ سے، وسلامت الصدور، اور سینہ اور دل کی صفائی کی وجہ سے، کہ ان کے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہیں ہوگا، صاف دل۔ یعنی ابدال کی شان یہ ہے کہ اس کا دل صاف ہوتا ہے، کسی کے لیے کھوٹ نہیں، حسد نہیں، کینہ نہیں، برائی نہیں، اور دل پہ گناہ کا داغ نہیں۔ حضرت انس فرمانے لگے، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بیٹھے تھے، تو حضور نے فرمایا: ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آ رہا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آ رہا۔ تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی اپنی داڑھی کے بال اس کے وضو کے گر رہے، اس نے بائیں ہاتھ میں جوتے اٹھائے ہوئے، وہ آ رہا۔ دوسرے دن پھر ایسا ہوا، حضور نے فرمایا: ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آ رہا ہے۔ پھر ہمیں وہی انصاری صحابی نظر آیا اور اسی شان سے نظر آیا۔ فلما کان اليوم الثالث، تیسرے دن پھر ایسا ہی ہوا، حضور نے فرمایا: تمہارے پاس جنتی آ رہا۔ وہ آ کے بیٹھ گئے۔ نشست ختم ہوئی تو عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے: میں کھڑا ہوا اور اس سے کہا: میاں، مجھے اپنے گھر لے جاؤ گے؟ میں تمہارے گھر میں رہنا چاہتا ہوں، میرے ابا کے ساتھ کوئی بات ہو گئی ہے، اس لیے میں تمہارے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا: بہت اچھا۔ تو وہ حضرت عبداللہ فرمانے لگے: میں 3 دن تک اس جنتی کے پاس رہا، رات میں، دن میں، اور میں رات کو چھپ چھپ کے دیکھتا، چادر سے منہ نکال کر یہ کیا کرتا ہے، کون سی عبادت کرتا ہے۔ لیکن مجھے غیر حیرت ہوئی کہ یہ بسترے پہ لیٹے ہوئے، رات بھر سوئے ہوئے، جب کروٹیں لیتے تو ہاں اللہ کا نام لیتے، سبحان اللہ کہتے، لیکن اٹھے تب جب صبح کی نماز کے لیے اذان ہوئی، صبح کی نماز کی اذان ہوئی، رات بھر سوئے رہے، میٹھی نیند لی،
کروٹیں جب لے رہے تھے ذرا سے نیند سے بیداری اللہ کا نام لیتے، سبحان اللہ کہتے۔ عبداللہ فرمان لگے میں نے اس کی زبان سے کبھی کسی کی برائی ان 3 دنوں میں نہیں سنی سوائے خیر کے، اس کی زبان سے اور کچھ نہیں سنا۔ 3 دن جب پورے ہو گئے تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی سچی بات یہ ہے کہ ہم ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے اور دوسرے دن بھی بیٹھے ہوئے اور تیسرے دن بھی بیٹھے ہوئے اور تینوں دن تم آئے اور حضور نے فرمایا جنتی آ رہا، جنتی آ رہا، جنتی آ رہا۔ تو میرا جی چاہا کہ تیری رات کی زندگی دیکھوں، تیری عبادات دیکھوں، تو کیا کرتا ہے کہ اللہ کے نبی کی زبان سے تجھے جنت کی بشارت اس دنیا میں مل گئی۔ اور سچ یہ ہے کہ جو کچھ تو کر رہا ہے ہم اس سے زیادہ کرتے ہیں۔ ہم تو رات کو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور ہم نے تمہیں دیکھا ہے تم تو مزے سے سو رہے تھے اور تہجد میں بھی نہیں اٹھے اور تم صبح اٹھے، کون سا عمل کرتے ہو؟ تو صحابی نے کہا بھائی جو آپ نے مجھے دیکھا ہے میں تو یہی کرتا ہوں۔ عبداللہ فرمان لگے میں جانے لگا تو اس نے مجھ سے پیچھے سے آواز دی اور کہنے لگا بھائی ایک بات ہے، لا اجد فی نفسی لأحد من المسلمین غشا ولا احسد احدا علی خیر آتاہ اللہ ایہ، کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے برائی اور کھوٹ نہیں ہے۔ ایک تو میرے دل کی حالت ہے اور دوسرا اللہ کسی مسلمان کو کوئی عزت دے دے، کوئی نعمت دے دے، کوئی ترقی دے دے، شہرت دے دے، مقام دے دے، میں اس پر کسی پر حسد نہیں کرتا۔ بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ فرمایا ایک تو میرے دل میں کسی کے لیے برائی نہیں ہے، کھوٹ نہیں ہے، اور دوسرا میں کسی پہ حسد نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا کسی کے لیے۔ تو حضرت عبداللہ فرمانے لگے ہذہ التی بلغت بک، ارے میاں یہی تو وہ ہے جس عمل نے تیری یہ شان بڑھا دی، وہی التی لا نطیق، اور یہی تو وہ عمل ہے جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ تو میرے عزیزو ابدال کی شان یہ ہے، ولی سے بڑھ کر کتب، کتب سے بڑھ کر ابدال، ابدال کی شان یہ ہے کہ وہ دل کا ایسا صاف ہوتا ہے، کسی کے لیے دل میں کھوٹ نہیں رکھتا، برائی نہیں رکھتا، حسد نہیں رکھتا، کینہ نہیں رکھتا، صاف دل رکھتا۔ یہ ابدال کی شان ہے۔ اور اللہ کا نبی فرمان لگے میری امت کے یہ ابدال کثرت نماز، روزوں، صدقوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ ان کی سب سے بڑی نیکی یہ ہو، سب سے بڑی نیکی یہ ہو کہ ان کا دل صاف ہو، سب کے لیے دل صاف۔ تو میرے عزیزو یہ بہت بڑا عمل ہے، کسی کو یہ نصیب ہوتا ہے بڑا خوش نصیب، صاف دل، کہ کسی کے لیے یہاں کھوٹ نہ ہو، برائی نہ۔ بدقسمتی میرے عزیزو دنیا آج ایسی مسلط ہے، کسی کو اچھا کھاتا نہیں دیکھ سکتے، اچھا پیتا نہیں کر سکتے، کسی کو عزت بھرا نہیں دے سکتے، کسی کی عزت برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ معاف فرما، چاہے وہ نمازی ہے، چاہے وہ حاجی ہے، چاہے وہ روزے دار ہے، ہاں حسد اندر بھرا پڑا، حسد جس کی نحوست یہ ہے کہ ہر شخص دوسرے سے بدگمان نظر آتا ہے، ہر شخص دوسروں سے بدگمان نظر آتا ہے، ہر شخص دوسرے سے بدگمان نظر آتا ہے۔ تو میرے عزیزو یہ بڑا عمل ہے کہ اللہ کرے ہمارا دل مسلمانوں کے لیے صاف ہو جائے۔ ہاں تہجدوں سے بڑھ کر یہ عمل ہے، بڑی بڑی نیکیوں سے بڑھ کر یہ عمل ہے، اور اس کے 2 نسخے بہت کارگر ہیں جو اللہ کے نبی نے فرمائے۔ ایک تو فرمایا تہادو تہابو، آپس میں اللہ کی خاطر ہدیہ دیا کرو تو تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا ہوگی۔ ایک ہدیہ ہوتی ہے رشوت کی شکل میں، کام نکالنا ہے، کام پڑا ہے، مسئلہ نکالنا ہے، کوئی ناجائز کام کروانا ہے، ناحق کام لینا ہے اس سے، ہاں اپنے ظلم کا تحفظ چاہنا ہے، یہ حرام ہے۔ راشی مرتشی دونوں جہنمی ہیں، دونوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔
اور ایک تحادو تحابو اللہ کی خاطر، صرف اللہ کی خاطر. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان. محبت بھی اللہ کی خاطر اور کسی سے نہیں تو وہ بھی اللہ کی وجہ سے، دینا بھی اللہ کے لیے، نہ دینا بھی اللہ کے لیے. تو ایک نسخہ اللہ کے نبی نے فرمایا دلوں کی صفائی کے لیے، تحادو تحابو، ہدیہ دیا کرو، آپس میں محبت ہوگی. لیکن اگر ہدیہ کے پیچھے اس سے بڑھیا ہدیہ لینے کی نیت ہے کہ پیسہ پھینکو تماشا دیکھو، تو یہ نیوتا ہے، یہ حرام ہے کہ انہوں نے ہماری شادی میں یہ دیا تھا ہم بھی یہی دیں گے. یا کچھ دے کر دیکھو، پھر اس سے بڑھ کر تم بھی اپنا مفاد نکال لینا. کچھ دے کے دیکھو، اپنا مفاد اپنا اس سے بڑھ کر نکالنا، یہ نیوتا ہے، یہ حرام ہے. اور ہدیہ دوسری کی عزت احترام دل میں لے کر اللہ کی خاطر دینا، اس کی عزت کا خیال رکھ کے، یہ ہدیہ ہے. اس سے محبت بڑھتی ہے. اور دوسرا نسخہ یہ ہے میرے عزیزو، حسد اور کینہ اور بغض سے اپنے دل کو صاف رکھنے کا دوسرا نسخہ یہ ہے، اپنی موت کو ہر وقت آنکھوں کے سامنے رکھو. اس سے بھی دل کی بڑی صفائی ہوتی ہے کہ میاں کیا حسد کرنا اور کیا کینہ رکھنا اور کیا کھوٹ رکھنا، شام کا تو پتہ کوئی نہیں، صبح کا تو پتہ کوئی نہیں، ہاں صبح کا تو پتہ کوئی نہیں، شام کا تو پتہ کوئی نہیں. اس سے بھی دل کی بڑی صفائی ہوتی ہے، اس سے بھی بڑی دل کی صفائی ہوتی ہے کہ آدمی اپنی موت کو آنکھوں کے سامنے رکھے. تو میرے عزیزو یہ بہت بڑا عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے افضل آدمی وہ ہے مخموم القلب، جس کا دل صاف ہے، پاکیزہ ہے، جہاں حسد نہیں، جہاں کھوٹ نہیں، اور صدوق اللسان، زبان کا سچا ہے، زبان کا سچا ہے، سچی بات کرتا ہے. فرمایا یہ لوگوں میں سب سے افضل آدمی. اللہ رب العزت بھائی ہمیں بھی ان اخلاق سے آراستہ فرما دے، اللہ عمل کے توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. زیتون ٹی وی.